السلام علیکم اور نور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے 5 نوجوان خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے ایک ہی علاقے کے رہنے والے اور قریبی دوست تھے۔ ہلاک ہونے والے فاروق اور زخمی مجیب الرحمان کنگ عبداللہ ہسپتال مانسہرہ میں سیکیورٹی گارڈ کے فرائض ادا کرتے تھے، جبکہ محمد انیس، محمد عادل اور حیدر علی عرف سونی بہت ہی قریبی دوست اور طالب علم تھے۔ پیر کی رات اسلام آباد میں وفاقی محتسب برائے ہراسانی کشمالہ طارق کے قافلے میں شامل تیز رفتار گاڑی کے ایک سگنل پر مہران گاڑی سے ٹکر لگنے کے بعد مہران میں سوار 5 میں سے 4 دوست جان کی بازی ہار گئے۔ یہ تمام دوست بہتر مستقبل کے خواب سجائے اپنے ایک دوست کی نوکری کے انٹرویو کے لیے مانسہرہ سے اسلام آباد آئے تھے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ محمد انیس انسداد منشیات کے ادارے میں بھرتی کے لیے انٹرویو کی غرض سے اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے۔ محمد انیس کے ایک قریبی دوست محمد انس کا کہنا تھا کہ جانے سے پہلے وہ انہیں مل کر گیا تھا۔ منگل کو اس کا انٹرویو ہونا تھا۔ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے سیف سٹی کیمرہ کی رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کو تیز رفتار لینڈ کروزر نے بند اشارے پر ٹکر ماری، جس سے وہ الٹتی ہوئی دور جا گری۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویڈیوز کے مشاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلطی لینڈ کروزر کی تھی کیونکہ اس کا سگنل بند تھا۔ رپورٹ کے مطابق لینڈ کروزر نے اس کے بعد ایک موٹر سائیکل کو بھی ٹکر ماری اور وہ بھی دور جا کر سڑک کے درمیان موجود سبزے والے حصے پر جا گری۔ حادثے کے مقام پر بائیں جانب موجود ایک کیمرے سے بنی واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بظاہر اشارہ بند ہونے پر مہران گاڑی سڑک کے درمیان سے سپیڈ لین کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کا رخ چوک کی جانب ہے۔ اسی دوران سپیڈ لین میں آنے والی تیز رفتار گاڑی اسے ٹکر مار دیتی ہے۔ واضح رہے کہ حادثے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں حادثے کے مقام پر کشمالہ طارق کے بیٹے اذلان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو گاڑیوں کے پاس کھڑے ہیں، تاہم ان سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا وہ گاڑی چلا رہے تھے یا نہیں۔ پولیس کے تفتیش آفیسر آصف خان کے مطابق حادثے کے بعد ایک ڈرائیور نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے گرفتاری دی، تاہم پولیس نے انہیں حراست میں نہیں لیا ہے۔ ان کے بقول ابھی اس الزام کی تحقیقات جاری ہیں کہ آیا گاڑی کشمالہ طارق کا بیٹا چلا رہا تھا یا پھر ان کا ڈرائیور۔ آصف خان کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت ایک سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی بھی سفید گاڑی کے ہمراہ تھی اور پولیس اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ گاڑی کون چلا رہا تھا سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کشمالہ طارق نے نجی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی گاڑی بھی اس قافلے کے ساتھ موجود تھی جس میں وہ اور ان کے شوہر موجود تھے۔ دیر وہاں رہنے کے بعد پھر وہاں سے پولیس اسٹیشن گئے، میرا بیٹا بھی، میرا ہسبینڈ بھی، ڈرائیور بھی گاڑی کا، سارے لوگ یہ وہاں سے پولیس اسٹیشن گئے۔ اب جو میڈیا جیسی خبریں چلا رہے ہیں کہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، چھپ گئے، ایسی کوئی سچویشن تو تھی نہیں وہاں پہ۔ ہم نے خود ایمبولینس سے کال کی اور میرے پاس مجھے اس گاڑی میں، کیونکہ میرے ناک سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا، مجھے ساتھ والی گاڑی میں انہوں نے سر اوپر کر وہاں پہ لٹا دیا۔ باقی ان کو اٹھا کے ہسپتال پہنچانے کی کوشش اور ایک بالکل رش لگ گیا کیونکہ اتنا ہولناک قسم کا واقعہ پیش آیا، اتنا ہولناک ایکسیڈنٹ تھا کہ مجھے سوچ کے بھی مجھے شیورز آ رہے۔ اور افسوس اس بات کا کہ میڈیا اس کو ایسے پورٹرے کر رہا ہے یا ہمارا میڈیا ٹرائل ایسے کر رہا ہے کہ جیسے شاید یہ کوئی پلان چیز تھی یا کوئی ایک پولیٹیکل ایونٹ تھا۔ میری سب سے یہ گزارش ہے، آپ سب ایسے اندوناک واقعات دیکھتے ہیں، صبح بھی ایک سنا کراچی میں 12 بندے اسی طرح اللہ کو پیارے ہو گئے، کہ پلیز ہمارا اسلام آباد سٹی میں ہر جگہ کیمراز ہیں، سیف سٹی کیمراز ہیں، جیسے ہی ہم ٹول کراس کرتے ہیں کیمراز ہیں، ایم ڈبلیو کے کیمراز ہیں۔ میری آئی جی صاحب کو، ایس ایس پی صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ وہاں سے لے گئے ہیں۔ تاہم ان کا بیٹا پچھلی گاڑی میں تھا۔ انہوں نے حادثے میں جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ حادثے کے بعد وہاں رکے تھے اور خود ایمبولینس منگوا کر زخمیوں کو ہسپتال بھیجا،
انہوں نے ایسی اطلاعات کی تردید کی کہ حادثے کے بعد ان کی گاڑیاں موقع سے فرار ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بہت سے سوشل میڈیا صارفین پاکستان میں VIP کلچر پر بحث کرتے نظر آئے۔ صارفین کی جانب سے سرکاری پروٹوکول میں شامل گاڑیوں کا بے دریغ استعمال اور ان کے ڈرائیورز کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سوال اٹھائے گئے۔ ایک صارف ہیما بلوچ کا کہنا تھا کہ اس ملک میں طاقتور ہی برتر ہے، جبکہ ارسلان کا کہنا تھا کہ اس حادثے پر خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک کے امراء کوئی بھی جرم کر کے بچ سکتے ہیں۔ جبکہ ایک صارف نے سوال اٹھایا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں اتنے CC کیمرے لگائے گئے ہیں، لیکن اب تک ایک بھی کیمرے کے ذریعے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ آیا اس حادثے میں ملوث گاڑیوں کو کون چلا رہا تھا۔ جبکہ ماریہ چودھری نے پوچھا کہ قصوروار کو قانون کے مطابق سزا ملے گی یا معاملے کو ایک بار پھر رفع دفع کر دیا جائے گا۔ ممتاز قانون دان امان ایوب ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ حادثات میں ہونے والی اموات کا مقدمہ قتل خطا کی دفعات کے تحت درج کیا جاتا ہے۔ حادثات میں ہونے والی اموات میں کسی کو بھی کیپٹل یا انتہائی سخت سزا، سزائے موت یا عمر قید نہیں دی جاتی ہے۔ حادثات میں ہونے والے مقدمات میں اگر جرم ثابت ہو جائے تو ملزم کو دیت ادا کرنے کی سزا دی جاتی ہے، جو کہ اس وقت 27 لاکھ روپیہ فی کس بنتا ہے۔ ظفر اقبال ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ملزم دیت ادا نہ کر سکے یا ادا نہ کرنا چاہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حادثات کے تحت ہونے والے مقدمات میں ضمانت کا حق ملزم کو ملتا ہے، جس میں مختلف کیسز کی مختلف گراؤنڈ ہو سکتی ہیں۔ بہت کم مقدمات ایسے ہوتے ہیں جس میں عدالتیں حادثات کے مرتکب ملزمان کو ضمانتیں نہیں دیتی۔ عموماً عدالتیں ان کیسز میں ملزمان کو ضمانت پر رہائی دے دیتی ہیں۔ اگر اس کیس میں ملزم کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو، گاڑی رجسٹر ہو، تو پھر عدالتیں عموماً ضمانت دینے میں زیادہ وقت نہیں لیتی، لیکن اگر حادثات کے کیسز میں یہ ثابت ہو کہ ملزم نشے وغیرہ کی حالت میں تھا تو اس کا الگ سے مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ حادثات کے مقدمات ہوں یا کوئی اور سنگین نوعیت کا مقدمہ ہو، اس میں ضمانت قبل از گرفتاری ملزم کا حق سمجھا جاتا ہے۔ عموماً عدالتیں پہلی مرتبہ ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کرنے والے کسی بھی ملزم کو پہلی تاریخ پر ضمانت قبل از گرفتاری دے کر ریکارڈ طلب کرتی ہیں، پھر اس ریکارڈ کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے۔ حادثات کے کیسز میں ملزم کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کرنا پولیس کے ساتھ تفتیش میں تعاون سے مشروط ہوتا ہے۔ اس حادثے میں زخمی ہونے والے نوجوان کا بیان، جو اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ آئی گئے پہ اشارے پہ کھڑے ہوئے تھے، پیچھے سے تیز دار رفتار پراڈو آئی، اس نے جیسے ہی ٹکر ماری اور گاڑی میں سے میں نیچے گر گیا۔ ادھر میں ہوش میں تھا، کشمارا تارا کا پوتا بیٹا ارسلان تھا، تو وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابھی جو میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں۔ یہ کشمارا تارا کا بیٹا ارسلان تھا، اس کو میں نے آپ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو ہمارے ساتھی مر گئے اور جو میں رہ گیا ہوں، ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ میری عمران خان سے بھی درخواست ہے کہ اس کا نوٹس لیں اور ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اس حادثے کے بعد کشمالہ طارق نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سخت افسوس ہے، لیکن بظاہر ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ کشمالہ طارق اس وقت وفاقی محتسب برائے ہراس ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ رکن قومی اسمبلی رہی ہیں۔ انہوں نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ لاہور سے اسلام آباد 2 گاڑیاں میں آ رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھی تھیں کہ E11 میں ایک چوک پر انہیں جھٹکا لگا، جس سے وہ خود بھی زخمی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ خبریں چل رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جائے حادثہ پر جو حال ہوا وہ بتاؤں، اور وہاں پر کیا کچھ ہوا وہ خود بھی CCTV فوٹیج دیکھیں۔ نہ وہ گاڑی چلا رہی تھی، نہ ان کے شوہر گاڑی چلا رہے تھے، اور نہ ہی ان کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کو اپنا کام کرنے دیں، CCTV فوٹیج موجود ہے، اسے دیکھ کر معلوم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا پچھلی گاڑی میں تھا اور جب ماں کی گاڑی کو حادثہ ہوتا ہے تو بیٹا تو بھاگ کر آئے گا، اور بیٹے نے انہیں گاڑی سے نکالا، ایسا نہیں ہے کہ ان کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا۔ اس حادثے کے بعد سیاسی جماعتوں اور حکومتی ارکان کی جانب سے بھی بیانات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اطلاعات کے شعبے کی خصوصی معاون فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ کشمالہ طارق کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا اور اس ریفرنس کے ذریعے انہیں عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمالہ طارق کے پروٹوکول کی گاڑیوں نے 4 معصوم افراد کی جان لے لی۔ اس پر کابینہ میں بھی وزارت قانون سے کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز کر دیا جائے۔
یاد رہے کہ کشمالہ طارق کو 2018 میں 4 سال کے لیے وفاقی محتسب برائے ہراس تعینات کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔